الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کل ہماری ایک بہن نے میری ایک ویڈیو کے اوپر جو ہے نا وہ کمنٹ کیا، اور وہ بہت اچھا کمنٹ تھا۔ میں آج اسی کے جواب میں ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ احباب تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس عالم انسان کے اوپر سب سے بڑا اور فضل اور اس کا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے کائنات کے اندر بغیر کسی مجبوری کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات کے اندر، دنیا کے اندر بھیجا، اور ہمارے ذمے دو بڑے کام لگا دیے۔ وہ ایک ہے اللہ رب العزت کی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہہ کر ہمیں پابند کر دیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر رحمت کے جو دروازے کھولے، ان کو بڑا وسیع پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ ہماری جو سوسائٹی، ہمارا معاشرہ ہے، وہ صرف یہ پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ حصہ ہے جو لوگوں میں نفرت، عداوت اور دشمنی پیدا کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو لوگوں میں محبت اور عاجزی اور انکساری کو فروغ دیتے ہیں اور اسی پر بات کرتے ہیں۔ ہماری بہن نے یہ کہا کہ ایک ویڈیو اس کے اوپر ضرور بنائیں کہ اکثر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ وعدے وعید کرتے ہیں، پیار اور محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان وعدوں کی تکمیل کے لیے جب لڑکی کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے، ہمیں نکاح جیسے حلال رشتے میں ایک دوسرے کو باندھ لینا چاہیے، تو جب اس پر بات کی جاتی ہے تو ایک عجیب جو ہے نا وہ اس پر رویہ بڑا عجیب دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اس رویے کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ حلال کی طرف جانے کی کوشش لوگ کم کرتے ہیں اور حرام کی طرف جانے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر الشباب منکم الباء فلیتزوج، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت، استطاعت دی ہے تو آپ شادی کرو، نکاح کرو، اور اگر نہیں استطاعت تو روزے رکھو۔ لیکن ہمارے ہاں گنگا جو ہے وہ الٹی بہتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے وعدے وعید کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان وعدوں کی تکمیل میں جو رکاوٹیں ایک دوسرے کی طرف سے سنائی جاتی ہیں، مجبوریاں سنائی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے جی میرے پاس تو استطاعت ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی تو بات اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو رشتہ حلال ہوگا، یا جس رشتے میں حلال کی کوشش کی جائے گی، اس میں اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ آپ اگر کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے خیر کے دروازے کھول دے گا، اور اگر آپ اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، آپ کو وہی ملے گا، انسان جس کی کوشش کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لڑکے نے لڑکی کے ساتھ یا لڑکی نے لڑکے کے ساتھ وعدے کر لیے، اور اکثر جو محبتیں ہیں وہ فیک ہوتی ہیں۔ اکثر محبتوں میں دو نمبریاں ہوتی ہیں، اکثر محبتوں میں ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا ہے، وہ محبتیں نہیں ہوتی، وہ اصل میں ایک دوسرے کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی انسان، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی آپس میں محبت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے وعدے کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں
کہ محبت ایک جذبہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ ہے. اور اس معاملے میں اگر بات کی جائے، چونکہ میں نے پہلے اس سے ویڈیو ایک بنائی تھی، وہ اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ عاشق جنات جو ہے نا وہ اس میں بہت زیادہ ان کا عمل دخل ہوتا ہے. جس محبت میں ہوش و حواس قائم ہوں اس میں عاشق جنات نہیں ہوتے. جس محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے وعدے کیے جا چکے ہوں وہ اس میں عاشق جنات مسلط نہیں ہوتے، بلکہ اس میں انسان کی قوت ارادی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان ایک دوسرے کے لیے کتنا مخلص ہے، اخلاص کے ساتھ. اب ایک انسان جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے، بات چیت کرتا ہے، ایون لڑکی کے والدین سے بھی بات کر لیتا ہے، والدین کی رضامندی بھی شامل ہوتی ہے، معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو دوسرا شخص ہے وہ یہ کہہ کر اس چیز کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ جی میں آپ کے اس ماحول میں، آپ کے ساتھ اس سارے حالات میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. تو یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. شریعت کے اس لیے خلاف ہے کہ آپ یا تو وعدے نہ کرتے، اور اگر آپ نے وعدے کیے تو آپ ان کو نبھانے کی پوری کوشش بھی کریں. اب اکثر لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ ہماری زندگی کے معاملات جو ہے نا وہ بڑی عجیب کیفیت میں چل رہے ہیں. لڑکے لڑکیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات کو طے کر لیتے ہیں، پھر ان کے جو والدین سے جب بات چیت ہوتی ہے تو والدین جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانے کی بجائے اس کو ڈیلے کرتے ہیں. والدین تحقیق میں بہت زیادہ چلے جاتے ہیں. اب جب لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے راضی ہیں، معاملات کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، دو خاندان جو ہیں وہ اللہ کے دین کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں، تو پھر اس کا جو حل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک عورت سے محبت ہو گئی ہے، میں اس سے محبت کر بیٹھا ہوں، میرے دل میں اس کے لیے بڑا احترام ہے، عزت ہے، میں وقار کے ساتھ اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں، تو کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو، تم جا کے اس سے نکاح کرو. دوستی کو طول دینا اور چھپا کے رکھنا اور معاملات میں اس طریقے سے چلنا یہ بالکل بھی درست اور جائز نہیں ہے. جب آپ اس رشتے کو نکاح کی طرف لے کے جائیں تو یقیناً آپ کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، بہت سارے لوگ آپ کو جو ہے نا معاملات میں آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے، آپ کو غلط تصویر جو ہے وہ آپ کو دکھائی جائے گی. لیکن یہاں پہ اگر کوئی چیز کام کرے گی تو وہ آپ کا عزم اور آپ کا ارادہ ہے. اگر آپ نے اس سارے معاملے کے اوپر، ان سارے حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے عہد و پیمان کر لیے ہیں، ان عہد و پیمان کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کریں کہ یا رب اس معاملے میں میرے لیے خیر ہے تو اللہ اس کو پورا کر، اس کو تکمیل کر، اس کی تکمیل کے لیے اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما. اب معاملہ جو ہے وہ خراب کہاں پہ ہوتا ہے؟ دونوں میں سے ایک، یا لڑکا یا لڑکی، دونوں میں سے ایک جو ہے وہ آنے والے حالات کے اوپر بہت زیادہ فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ کوئی نہیں جانتا کہ اگلا دن کیسا ہوگا، لیکن چیزوں کو آپ اس اینگل سے دیکھنا شروع کر دیں کہ جی پتہ نہیں میں اس کے ساتھ چل پاؤں گا یا چل پاؤں گی، اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے مجھے ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اوور آل اگر دیکھا جائے تو لڑکے اپنی جگہ پہ مجبوریاں سنا دیتے ہیں، لڑکیاں اپنی جگہ پہ مجبوریاں سنا دیتی ہیں. اب ان مجبوریوں کی وجہ سے وہ جو دو معاملات، دو لوگوں کے درمیان میں معاملات خرابی کی طرف گئے، وہ ساری زندگی کے لیے اس بندے کو نفسیاتی مریض بنا دیں گے، یا لڑکے کو بنا دیں گے یا لڑکی کو بنا دیں گے. شادی لڑکے کی بھی ہو جائے گی کسی اور جگہ پہ، لڑکی کی بھی ہو جائے گی، دونوں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو اپنی زندگی میں ایڈجسٹ کر لیں گے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ لائف ٹائم جو ہے وہ زندگی بھر یہ چیزیں ان کے دل اور دماغ سے یہ نکلنے والی نہیں ہوتی. اور خاص طور پہ جہاں محبتوں میں وعدے اللہ کے لیے کیے گئے ہوں، جب آپ وعدے اللہ کے لیے کریں نا، محبت اللہ کے لیے ہو. جیسے میں نے ایک حدیث بھی بیان کی تھی کہ من احب للہ
وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ. جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کے لیے عداوت کرے، اللہ کے لیے دوستی کرے، اور اللہ کے لیے منع کرے، اور اللہ کے لیے عطا کرے، یعنی کسی کو دیا ہے تو اللہ کے لیے محبت ہے، وہ جذبہ ہے، وہ آپ کا کوئی مشورہ ہے، کوئی بھی چیز، فقد استکمل الایمان. اللہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو ہمارے ہاں چیزوں کو بہت غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ یعنی لڑکا کہہ دیتا ہے جی میری مجبوریاں ہیں، بعض دفعہ لڑکی کہہ دیتی ہے جی میری مجبوریاں ہیں، میں کیا کروں. آپ ان تمام چیزوں کو، مجبوریوں کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے اگر اللہ کے لیے اس معاملے کو اگر آپ نے آگے بڑھایا ہے تو آپ اس کو مکمل کریں. اگر آپ درمیان میں اس کو سکپ کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نہ تو لڑکا کبھی زندگی بھر ریلیکس رہے گا اور نہ لڑکی زندگی بھر ریلیکس رہے گی. اس لیے اللہ کے لیے جو محبتیں کی جائیں، اللہ کے لیے نفرتیں کی جائیں، ان کو مکمل بھی رکھنا چاہیے، ان کو قائم رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں قائم رکھنے کی ریت جو ہے نا وہ صرف نفرت کی حد تک ہے، محبتیں ہم قائم نہیں رکھ سکتے. محبتیں قائم رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بیان کریں تو بڑی تفصیل چاہیے. کہ جیسا کہ ایک حدیث ہے کہ جس نے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم اپنی زبان اب محبت بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن زبان کے جو نشتر ہیں، زبان کی جو تکلیفیں ہیں وہ دینے سے ہم باز نہیں آتے. اسی طرح طعن و تشنیع بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو کر محبت رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کو ڈاؤن کر رہے ہیں. اسی طرح نفرت کی طرف اگر آ جائیں تو نفرتیں تو پہلے ہی بکھری پڑی ہیں. ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں نفرتیں بہت زیادہ ہیں، محبتیں کرنے والے کم لوگ ہیں. تو اس لیے ہماری محبتیں بھی اگر ہوں تو اللہ کے لیے ہوں، اور نفرتیں ہوں وہ بھی اللہ کے لیے. اور اگر اس سارے سینیریو میں، ان حالات میں آپ ایک دوسرے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں. ہم معاف نہیں کرتے، ہم دلوں میں رکھتے ہیں باتیں، چیزوں کو اپنے دلوں میں مضبوطی کے ساتھ رکھتے ہیں. کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم بد دعا دیتے ہیں، اپنی زبانوں سے اس شخص کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اگر یہ ایسے حالات، ایسے معاملات پیدا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا رب ہمارے ان تمام تر حالات میں اللہ تو ہمارا حامی اور مددگار ہو. اور اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ اگر وہ عہد و پیمان کر چکے ہیں تو لڑکی اپنے ولی سے بات کرے. لڑکا خود ولی ہوتا ہے، لڑکی اگر ولی سے بات کرتی ہے اور ولی اس کا راضی ہو جاتا ہے تو شادی کریں، اس میں ڈیلے نہ کریں. اس میں جتنا لمبا آپ گیپ لے کے آئیں گے چیزیں اتنی نفرت کی طرف چلی جائیں گی. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.